سر بالکل اوکے ہے، ٹھیک ٹھاک، سپروائزر نے وہ کھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور موشی سر ہلاتا ہوا جنریٹر کی طرف بڑھ گیا۔ بریف کیس اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ ایک ایک آدمی کے ساتھ چند لمحوں کے لیے رکتا، اس کے کام کو جانچتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ جنریٹر کے اس حصے کی طرف پہنچ گیا جس کے ساتھ سیڑھیاں نیچے ایک اور چھوٹے سے کنویں نما کمرے میں اترتی تھیں۔ اسی کنویں نما کمرے میں مین پائپ لائن کا مرکزی جوڑ تھا۔ جوڑ تو ٹھیک ہے، موشی نے اپنے ساتھ چلنے والے سپروائزر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس سر، ٹھیک ہے، میں نے ڈیوٹی پر آتے ہوئے چیک کیا تھا، سپروائزر نے جواب دیا۔ اس جوڑے کی چیکنگ بھی اسی عملے کے ذمہ تھی۔ یہ انتظام اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ اس کی باقاعدہ اور مسلسل نگرانی ہوتی رہے۔ میں چیک کرنا چاہتا ہوں، موشی نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ سپروائزر نے بھی اس کی پیروی کی۔ کنویں کی ایک دیوار سے بہت موٹا سا پائپ نکل کر سامنے والی دیوار میں غائب ہو رہا تھا۔ درمیان میں اسے ایک جوڑ لگایا گیا تھا جس کے ساتھ ہی ایک اور پائپ بھی جڑا ہوا تھا جو دائیں طرف کی دیوار میں جا رہا تھا۔ یہ جوڑ ٹی نما تھا اور اس جوڑ کے اوپر ایک بہت بڑا پیچ تھا جس کے اوپر اسٹیئرنگ نما لوہے کا چکر تھا۔ اس چکر کے ذریعے پائپ لائن کو کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا۔ موشی غور سے اس جوڑ کو دیکھتا رہا۔ چونکہ اس پائپ لائن کا سلسلہ پہلے ہی اس کے ذہن میں تھا اس لیے وہ کئی بار اسے چیک کر چکا تھا، لیکن آج اس کا نقطہ نظر دوسرا تھا۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ اس اہم جوڑ کو کس طرح کھولے اور اس میں گیس پمپ اور وائرلیس پمپ فٹ کرے۔ اسلم، موشی نے چند لمحے سوچنے کے بعد قریب کھڑے ہوئے سپروائزر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، سپروائزر نے چونک کر جواب دیا۔ اس جوڑ کو کھول کر اس کے اندرونی حصے کو آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے گیس کٹ نصب کرنے کے احکامات آئے ہیں۔ کیونکہ اس پائپ لائن میں تیل چھوڑا جانا ہے، تم آدمی بلا لو اور اسے کھولو مگر جلدی، موشی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ پھر تو پورا جوڑ کھولنا پڑے گا، سپروائزر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں یہ ضروری ہے، گیس کٹ اب بھی فٹ کرنی ہے، میں وہ لے کر آیا ہوں، موشی نے کہا۔ بہتر سر، جیسا حکم سر، میں آدمی لے آتا ہوں، اس وقت ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، انہیں گھر سے بلانا پڑے گا، اسلم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے مگر جلدی، تم اسے کھلواؤ، گیس کٹ میں خود ہی فٹ کروں گا تاکہ میں اس کی اوکے رپورٹ دے سکوں، میں اتنی دیر میں ایک اور دو شعبے چیک کر لوں، موشی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ کام اس انداز میں کرنا چاہتا تھا کہ کسی کو شک نہ پڑے اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جنریٹر روم میں آ گیا۔ اسلم تیز تیز قدم اٹھاتا جنریٹر روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ موشی چند لمحے پھر جنریٹر کی کارکردگی کو چیک کرتا رہا۔ پھر جنریٹر روم سے نکل کر وہ دوسرے شعبے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ بریف کیس اٹھائے مختلف شعبوں میں گھومتا رہا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ دوبارہ جنریٹر روم میں داخل ہوا تو اسلم وہاں موجود تھا اور نیچے پائپ لائن والے کمروں سے اوزاروں کے استعمال کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ سر، کام ہو رہا ہے، بس جوڑ ابھی کھلنے ہی والا ہے، اسلم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اطمینان سے کام کرو، پائپ لائن کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، موشی نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور سپروائزر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسلم نے آ کر بتایا کہ جوڑ کھل چکا ہے تو موشی تیزی سے اٹھا اور بریف کیس اٹھائے سیڑھیاں اترتا ہوا اندر پہنچ گیا۔ وہاں 4 آدمی موجود تھے، جوڑ کھلا ہوا تھا۔ تم سب باہر جاؤ، صرف اسلم یہاں رہے گا، موشی نے تحکمانہ لہجے میں ان آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑے اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گئے۔ ان کے جانے کے بعد موشی نے بریف کیس کھولا اور اس میں سے گیس پمپ اور وائرلیس پمپ نکال کر اس نے پہلے وائرلیس پمپ کو مین پائپ کے اس حصے میں جو ریفائنری کی طرف جاتا تھا آگے کر کے پائپ کے ساتھ چمٹا دیا۔ اس پمپ کے نیچے کی سطح پر ایسا محلول لگایا گیا تھا کہ وہ لوہے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاتا تھا۔ اسے لگانے کے بعد اس نے گیس پمپ اٹھایا اور اسے وائرلیس پمپ سے ذرا پیچھے کی طرف رکھ کر اسے بھی پائپ کے ساتھ چمٹا دیا۔ ان دونوں بموں کی ترتیب آگے پیچھے اس نے اسی لیے رکھی تھی کہ گیس پمپ پھٹنے کے بعد جب پوری گیس پائپ لائن میں پھیل جائے تو وائرلیس پمپ آگے گیس کے درمیان ہونے کی وجہ سے جب پھٹے تو آگ اس گیس کو لگ کر تیزی سے آگے پھیلتی جائے۔ ان دونوں کو فٹ کرنے کے بعد اس نے انہیں اچھی طرح چیک کیا۔ دونوں بم اس انداز میں فٹ ہوئے تھے کہ ان پر تیل، گیس یا پانی کا اثر نہ ہوتا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ ان کی کارکردگی بالکل درست رہے گی۔ ان کی طرف سے اطمینان کر لینے کے بعد اس نے جوڑ کی درمیانی ٹی اٹھا کر اسے خود فٹ کرنا شروع کر دیا۔ سر، آدمیوں کو بلاؤں، اسلم نے جو قریب کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اسے خود کام کرتے دیکھ کر بول پڑا۔ نہیں، یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، اسی لیے ان آدمیوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، موشی نے کہا اور جب ٹی کی چوڑیاں اس نے کچھ چڑھا لیں تو اس نے اسلم کو آدمیوں کو بلانے کے لیے کہا اور اسلم سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کاریگروں کو لے کر آ گیا۔ کاریگر چیکنگ مشین ساتھ لے کر آئے تھے، چنانچہ انہوں نے پھرتی سے نہ صرف جوڑ کو دوبارہ اچھی طرح کس دیا بلکہ قانون کے مطابق انہوں نے جوڑ کا اسکیچ بھی مشین سے چیک کر لیا۔ موشی اور اسلم دونوں ساتھ کھڑے تھے۔ جب مشین نے اوکے رپورٹ دے دی تو موشی نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر ان آدمیوں کے جانے کے بعد وہ حالی بریف کیس اٹھائے اس کمرے سے باہر آ گیا۔ تمہاری ڈیوٹی کس وقت ختم ہو رہی ہے؟ موشی نے باہر آتے ہی اسلم سے پوچھا۔ آدھے گھنٹے بعد سر، اسلم نے جواب دیا، ویسے اس کے لہجے میں ہلکی سی حیرت موجود تھی۔ ٹھیک ہے، تم ڈیوٹی آف کر کے میرے ساتھ چلو گے، میں نے اوکے رپورٹ لکھنی ہے جس پر تمہارے بھی دستخط ہونے ہیں، موشی نے کہا اور بریف کیس ایک طرف رکھ کر وہ دوبارہ سپروائزر کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سپروائزر نے سر ہلا دیا۔
آدھا گھنٹہ گزرنے سے تھوڑی دیر پہلے نیا سپروائزر اختر ڈیوٹی پر پہنچ گیا تو اسلم نے اسے باقاعدہ چارج دے دیا۔ موشی وہیں جنریٹر روم میں موجود تھا، اسی لیے اسلم اور اختر میں روایت کے مطابق کوئی گپ شپ نہ ہو سکی، اور جب چارجز کا لین دین ختم ہو گیا تو موشی اسلم کو ساتھ لیے جنریٹر روم سے باہر آ گیا۔ سر دفتر جانا ہے؟ اسلم نے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہاں رہائش گاہ پر چلنا ہے، وہاں چائے بھی پئیں گے اور رپورٹ بھی تیار کریں گے، موشی نے نرم لہجے میں کہا، اور اسلم جمشید آغا کے اس نرم رویے پر حیران رہ گیا، کیونکہ جمشید آغا ایسا آدمی تھا جو اپنے ماتحتوں سے نرم لہجے میں بات کرنا ہی جرم سمجھتا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد موشی کی کار اس کی رہائش گاہ میں پہنچ گئی، لیکن وہاں پہنچتے ہی وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ اس نے برآمدے میں چیف سیکیورٹی آفیسر بابر زمان کو کھڑے دیکھا تھا۔ اس وقت آپ یہاں کیسے؟ موشی نے کار سے نیچے اترتے ہی حیرت اور الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، بابر زمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ کیا بات ہے؟ آؤ، موشی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں زور زور سے بجنے لگی تھیں۔ اسلم، تم یہاں ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں بابر صاحب سے بات کر لوں، موشی نے اسلم سے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور اسلم سر ہلاتا ہوا واپس ڈرائنگ روم میں رک گیا۔ آئیے اندر بیٹھتے ہیں، موشی نے بابر زمان سے کہا، اور پھر وہ بابر زمان کو ہمراہ لیے ڈرائنگ روم سے دور اندرونی کمرے میں پہنچ گیا۔ فرمائیے، موشی نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور خود بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کی رہائش گاہ میں ایک غیر ملکی میک اپ باکس موجود ہے، انتہائی جدید ترین میک اپ باکس، کیا آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ بابر زمان نے کرخت لہجے میں پوچھا، اور موشی حیرت سے سن ہو کر رہ گیا۔ کیا آپ نے میری رہائش گاہ کی تلاشی لی ہے؟ موشی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے مجھے الہام تو نہیں ہوتا، بابر زمان نے کرخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا، اور پھر وہ بھی میری عدم موجودگی میں؟ موشی کا لہجہ بھی سخت ہو گیا۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں، یہ باتیں بعد میں ہوں گی، بابر زمان نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ میں اس سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں مسٹر بابر زمان، میک اپ رکھنا کوئی جرم بھی نہیں ہے، موشی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ پھر اٹھ کر بریف کیس ہاتھ میں اٹھائے وہ دیواری میں لگی ہوئی الماری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے اور بریف کیس کو نچلے خانے میں رکھ دیا۔ موشی کی بابر زمان کی طرف پشت تھی۔ موشی نے بڑی پھرتی سے الماری کے خانے کے ایک کونے میں ہاتھ مارا۔ اگر آپ اپنا سائلنسر لگا ریوالور ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ میرے پاس ہے، اور آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ نے اس قسم کا ممنوعہ اسلحہ یہاں فیلڈ میں کیوں رکھا ہے اور کس کے حکم سے رکھا ہے؟ بابر زمان نے جیب سے سائلنسر لگا ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ او، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مکمل تلاشی لی ہے۔ بہرحال اگر آپ مجھے بتا دیتے تو آپ سے میں مکمل تعاون کرتا مسٹر بابر زمان، ایسی کوئی بات نہیں۔ میک اپ باکس اور ریوالور کے متعلق میرے پاس احکامات موجود ہیں، میں آپ کی مکمل تسلی کرا دوں گا، لیکن آپ حالات کی بات کر رہے تھے، کیسے حالات؟ موشی نے مڑتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے آثار موجود تھے، اور اس کے لہجے اور چہرے پر موجود اطمینان نے بابر زمان کا اعصابی تناؤ دور کر دیا۔ آپ پہلے وہ احکامات دکھائیں، بابر زمان نے کہا۔ جو ریوالور آپ کے پاس ہے، آپ اس کے دستے میں لگے ہوئے بٹن کو دبائیں، دستے میں سے ایک خانہ کھلے گا، اس میں مینیجنگ ڈائریکٹر کے جاری کردہ خصوصی پرمٹ موجود ہیں۔ میک اپ باکس اور ریوالور کے متعلق آپ اطمینان سے چیک کر لیں، موشی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بابر زمان نے حیرت بھرے انداز میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کو دستے کی طرف سے الٹا کیا تاکہ اس کا بٹن چیک کر سکے۔ بابر زمان دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اسی لمحے موشی کی لات بجلی کی سی تیزی سے چلی اور بابر زمان کے ہاتھ میں موجود ریوالور فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی، ضرب اس کے ہاتھ پر لگی تھی۔ موشی نے بڑی پھرتی سے ریوالور کو فضا میں ہی اچھالا اور دوسرے ہی لمحے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ٹھس کی آواز کے ساتھ ہی گولی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے بابر زمان کے سر کے پرہچے اڑا دیے۔ وہ الٹ کر کرسی سے ٹکراتا ہوا نیچے جا گرا۔ اسے چیخنے کی بھی مہلت نہ ملی اور موشی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا لباس تیزی سے اتارنا شروع کر دیا۔ وہ اس لباس کو خون کے دھبوں سے بچانا چاہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے فائر بابر زمان کے سینے پر کرنے کی بجائے اس کے سر پر کیا تھا۔ بابر زمان گو ہلاک ہو چکا تھا، لیکن اس کا جسم ابھی گرم تھا، اسی لیے لباس آسانی سے اتر گیا۔ اب فرش پر بابر زمان کی عریاں لاش پڑی ہوئی تھی۔ موشی نے بڑی پھرتی سے اس کا لباس ایک طرف الماری میں رکھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا باہر ڈرائنگ روم کی طرف لپکا جہاں اسلم موجود تھا۔ وہ اسلم کو یہاں لایا ہی اسی لیے تھا کہ اسے قتل کر کے اس کی لاش کو تہخانے میں چھپا دے گا، اور پھر وہ ہیڈ کوارٹر جا کر ان بموں کو اڑا دے گا۔ تو پھر اسلم کیا، آئل ریفائنری اور آئل فیلڈ میں سینکڑوں لاشیں پڑی ہوں گی، لیکن یہاں مسئلہ بابر زمان کا سامنے آ گیا تھا۔ اس نے نوکروں کو آج خصوصی چھٹی دے دی تھی کیونکہ سپروائزر کا قتل اس کے منصوبے میں شامل تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سپروائزر کو وہ اس کام سے علیحدہ نہیں رکھ سکتا۔ موشی جب ڈرائنگ روم میں پہنچا تو اسلم صوفے پر پریشان سا بیٹھا تھا۔ اسے شاید ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد گھر جانے کی جلدی تھی، جبکہ وہ یہاں آ کر پھنس کر رہ گیا تھا۔ اسلم، میرے ساتھ آؤ، موشی نے دروازے پر رک کر کہا، اور اسلم اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ موشی نے اسے اسی کمرے میں لے آیا جہاں اس نے بابر زمان کا قتل کیا تھا، اور پھر جیسے ہی اسلم کمرے میں داخل ہوا، موشی جو اس کے آگے چل رہا تھا تیزی سے مڑا۔ دوسرے لمحے ٹھک کی آواز ابھری اور اسلم چیخ مار کر پشت کے بال دروازے میں ہی گر گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر جم گئے جہاں سے خون فوارے کی طرح ابل رہا تھا۔ اسلم کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔
اور چہرہ کرب سے لمحہ بلمحہ بگڑتا جا رہا تھا۔ گولی ٹھیک اس کے دل میں گھس گئی تھی۔ موشی کا نشانہ واقعی حیرت انگیز حد تک درست ثابت ہو رہا تھا اور چند لمحوں بعد اسلم ساکت ہو گیا۔ موشی نے اطمینان کا طویل سانس لیا اور پھر ریوالور جیب میں ڈالا اور جھک کر اس نے اسلم کا پیر پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا تہخانے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تہخانے کا بند دروازہ کھول کر اس نے ایک جھٹکے سے گھما کر اسلم کی لاش کو تہخانے میں اچھال دیا اور اسلم کی لاش سیڑھیوں سے ٹکراتے ہوئے ایک دھماکے سے نیچے تہخانے میں جا گری اور موشی ہاتھ جھاڑتا ہوا واپس مڑا۔ اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا، پھر اس نے کمرے کے اندر جا کر بابر زمان کی عریاں لاش اٹھا کر کندھے پر لا دی اور اسے بھی لا کر تہخانے کے دروازے سے نیچے اچھال دیا۔ اس کے بعد اس نے دروازہ بند کیا، واپس مڑا، غسل خانے میں جا کر اس نے بالٹی اور برش اٹھایا۔ بالٹی کو پانی سے بھر کر اس نے اسپنج کا ٹکڑا اس میں ڈالا اور پھر کمرے دروازے اور وہاں سے تہخانے کے دروازے تک خون کے تمام نشانات اس نے دھو کر اسپنج سے رگڑ کر صاف کیے اور پھر برش کی مدد سے پانی کو پھیلا کر اس نے اچھی طرح خشک کر دیا۔ اب وہاں بظاہر خون کا ایک قطرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالٹی، برش اور اسپنج واپس غسل خانے میں رکھ کر اس نے اپنے ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھوئے اور پھر خوابگاہ کی الماری میں موجود میک اپ باکس اٹھا کر وہ واپس باتھ روم میں آ گیا۔ یہ وہی میک اپ باکس تھا جس کی وجہ سے بابر زمان اس سے مشکوک ہوا تھا۔ اس نے اپنا لباس اتارا اور اسے ڈریسنگ روم کی وارڈروب میں لٹکا کر بابر زمان کا لباس پہن لیا۔ یہ چیف سیکیورٹی آفیسر کی مخصوص یونیفارم تھی۔ بابر زمان کا قد و قامت اور جسامت چونکہ موشی سے تقریباً ملتی جلتی تھی، اسی لیے اس کا لباس اس پر پوری طرح فٹ آ گیا۔ اس کے بعد اس نے میک اپ باکس کی مدد سے اپنے چہرے پر بابر زمان کا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے اس کا خیال یہی تھا کہ وہ گیس بم وغیرہ نصب کر کے اور اسلم کو قتل کر کے رات اسی طرح ڈیوٹی پر گزارے گا اور جب تیل چھوڑ دیا جائے گا تو وہ آئل فیلڈ سے نکل کر سیدھا ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے گا۔ لیکن بابر زمان کی طرف سے اس کی رہائش گاہ کی تلاشی اور پھر حالات کے فکر نے اس کا فیصلہ تبدیل کرا دیا۔ اسے چونکہ اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ وہ بابر زمان سے حالات کے متعلق پوچھ سکتا، اس لیے اس نے بابر زمان کا میک اپ کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق یہ ہر قسم کے حالات سے بچنے کا آسان ترین طریقہ تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد بابر زمان کے میک اپ میں تھا۔ اس نے آئینے میں اچھی طرح چیکنگ کرنے کے بعد میک اپ باکس کو الماری کے خفیہ خانے میں منتقل کیا اور پھر رہائش گاہ پر فائنل چیکنگ کے تحت نظریں ڈالتا ہوا وہ باہر آ گیا۔ اس نے پوسٹ میں کھڑی ہوئی سیکیورٹی کی جیپ سٹارٹ کی اور باہر آ کر اس نے جیپ روکی، اتر کر پھاٹک بند کیا اور دوسرے لمحے وہ جیپ دوڑاتا ہوا سیکیورٹی مین آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سر، مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب آفس میں موجود ہیں۔ جیسے ہی موشی نے جیپ مین سیکیورٹی آفیسر کے سامنے روکی، اس کے اسسٹنٹ نے آگے بڑھ کر اسے اطلاع دی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر اور یہاں؟ موشی یکلہت حیران رہ گیا۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح آدھی رات کے وقت مینیجنگ ڈائریکٹر خود بھی اس کے دفتر میں آ سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر خطرے کا الارم گونج اٹھا۔ یس سر، وہ بھی آئے ہیں، اسسٹنٹ نے کہا اور موشی سر ہلاتا ہوا دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ اسسٹنٹ نے اسے قریب بھی نہ آنے دیا، اسی لیے اپنا میک اپ پر اس کا اعتماد اور زیادہ بڑھ گیا تھا کیونکہ اس نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ دفتر کے باہر بیٹھے ہوئے چپراسی نے اسے سلام کرنے کے ساتھ ساتھ سرگوشی میں مینیجنگ ڈائریکٹر کے متعلق بتایا اور وہ سر ہلاتا ہوا دفتر میں داخل ہو گیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب اس کے دفتر میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ موشی چونکہ جمشید آغا کے روپ میں ٹاپ میٹنگ اٹینڈ کر چکا تھا، اسی لیے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر کو اچھی طرح پہچانتا تھا اور اس میٹنگ میں چونکہ بابر زمان بھی شریک تھا، اس لیے اس کا رویہ بھی اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کس طرح مینیجنگ ڈائریکٹر سے پیش آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دفتر میں داخل ہوتے ہی اس نے باقاعدہ فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا۔ او بابر، تم کہاں گئے تھے؟ مینیجنگ ڈائریکٹر نے اسے دیکھتے ہی چونک کر کہا۔ سر، میں جنرل راؤنڈ پر گیا تھا۔ حکم فرمائیے، آپ نے کیسے تکلیف کی؟ مجھے طلب فرما لیا ہوتا، موشی نے بابر زمان کی آواز اور لہجے کی نقل کرتے ہوئے کہا۔ سنو بابر زمان، تم چیف سیکیورٹی آفیسر ہو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ یہاں کوئی مشکوک آدمی رہنے نہ پائے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، میں اپنے فرائض سمجھتا ہوں سر، موشی نے جواب دیا، لیکن سیکرٹ سروس کا یہاں کے معاملات میں دخل دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں کوئی گڑبڑ موجود ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر نے تلخ لہجے میں کہا۔ سیکرٹ سروس میں سمجھا نہیں سر، یہاں تو حالات بالکل ٹھیک ہیں سر، موشی نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ویسے سیکرٹ سروس کا سن کر اس کے جسم میں سردی کی لہریں سی دوڑ گئی تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سیکرٹ سروس کے چیف ایکس 2 کا فون میرے پاس آیا تھا۔ اس نے گڑبڑ کے متعلق تو کچھ نہیں کہا، البتہ اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کا ایک خاص نمائندہ علی عمران فیلڈ پر پہنچ رہا ہے، اسے ریڈ پاس جاری کر دیا جائے تاکہ وہ جس شعبے میں جانا چاہے جا سکے اور جس کی چیکنگ کرنا چاہے کر سکے۔ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر میں نے صبح تک بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کا نمائندہ 1 گھنٹے بعد پہلی چیک پوسٹ پر پہنچ جائے گا۔ چنانچہ صورتحال کی سنگینی کی وجہ سے مجھے خود دفتر جا کر ریڈ پاس جاری کرنا پڑا۔ میں نے سوچا کہ تم سے خود مل کر تمہیں ہدایات کر دوں تاکہ تم نے اس نمائندے کے ساتھ مکمل تعاون کرنا ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر نے جیب سے ایک سرخ رنگ کا کارڈ نکال کر موشی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور موشی نے کارڈ لے لیا۔ آپ بے فکر رہیں سر، علی عمران سے مکمل تعاون کیا جائے گا، موشی نے کارڈ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم پہلی چیک پوسٹ پر چلے جاؤ اور اس نمائندے کا استقبال کرو، اگر وہ مجھ سے ملنا چاہے تو اسے میرے پاس بلا جھجک لے آنا، مینیجنگ ڈائریکٹر نے احکامات دیتے ہوئے کہا۔
بہتر سر ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی چیکنگ کے لیے آ رہا ہو۔ اپنی میٹنگ میں فرمایا تھا کہ ملکی حالات خراب ہو رہے ہیں، موشی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ میٹنگ کا حوالہ اس نے جان بوجھ کر دیا تھا تاکہ مینیجنگ ڈائریکٹر پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ بہرحال جو بھی ہو تم پوری طرح محتاط رہنا ایسے موقع پر جبکہ ہم نے صبح فائنل چیکنگ کے لیے پائپ لائنز میں تیل چھوڑنا ہے۔ سیکرٹ سروس کے نمائندے کا اچانک آنا کچھ تشویشناک لگتا ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، پھر وہ دفتر سے باہر آ گیا۔ موشی بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کے ڈرائیور نے بڑے صاحب کو دیکھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر مینیجنگ ڈائریکٹر کے بیٹھتے ہی وہ کار کو آگے بڑھائے لے گیا۔ موشی چند لمحے وہاں کھڑا سوچتا رہا۔ علی عمران جیسے خطرناک آدمی کی اس طرح اچانک آمد نے اس مسئلے کو انتہائی سنجیدہ بنا دیا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ساری گڑبڑ کس خاص وجہ سے ہوئی ہے اور وہ جمشید آغا کو چیک کرنے آ رہا ہوگا۔ اب یہ بات بھی موشی کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ بابر زمان نے جمشید آغا کی رہائش گاہ کی تلاشی کیوں لی۔ اس میں صاف ظاہر تھا کہ پہلے اسے ہدایت کی گئی اور ہو سکتا ہے کہ اس نے میک اپ باکس اور ریوالور کے متعلق رپورٹ کر دی ہو۔ اس بنا پر علی عمران ہوتا رہا ہو۔ ابھی صبح ہونے میں 5 گھنٹے باقی تھے اور اسے ہر قیمت پر تیل پائپ لائنز میں چھوڑنے تک علی عمران کو ٹالنا تھا۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کندھے اچکائے، پھر کارڈ جیب میں ڈال کر وہ اپنی جیپ میں بیٹھ گیا۔ اس کی جیپ تیزی سے پہلی چوکی کی طرف بھاگنے لگی۔ موشی جیپ چلانے کے ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا کہ بہتر یہی ہوگا کہ موقع ملتے ہی اس علی عمران کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن پھر وہ اپنے فیصلے پر مزید غور کرنے لگتا کیونکہ باس نے علی عمران کے متعلق جو کچھ بتایا تھا اسے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص حد سے زیادہ خطرناک آدمی ہے اور وہ خود اسے چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ آخرکار اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر عمران اس کی طرف سے مشکوک ہوا تو پھر وہ اسے گولی مارنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ عمران نے پہلی چوکی پر پہنچتے ہی اپنی کار روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ چوکی پر موجود مسلح سپاہی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے سپاہی کے قریب آتے ہی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او آپ تشریف لائیے، چیف سیکیورٹی آفیسر آپ کے انتظار میں ہیں، سپاہی نے مودبانہ انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور عمران تیز تیز قدم اٹھاتا کیبن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیبن میں 4 افراد موجود تھے۔ بڑی کرسی پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس کی یونیفارم پر چیف کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ یہی بابر زمان ہوگا۔ علی عمران میرا نام ہے، عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور وہ نوجوان اس کا نام سنتے ہی تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ اور تشریف لائیے، میں آپ کا ہی منتظر تھا، میرا نام بابر زمان ہے اور میں چیف سیکیورٹی آفیسر ہوں، اس نوجوان نے کہا۔ اور عمران نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ اس کی تیز نظریں بابر زمان پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ آپ کا کارڈ سر، بابر زمان نے جیب سے ریڈ کارڈ نکال کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، عمران نے کارڈ غور سے دیکھا پھر اسے جیب میں ڈال لیا۔ تشریف رکھیے، آپ کیا پئیں گے؟ بابر زمان نے کہا۔ کچھ نہیں، آئیے میرے ساتھ، میں فیلڈ کا ایک جنرل راؤنڈ لگانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، آئیے، باہر میری جیپ موجود ہے، بابر زمان نے جواب دیا۔ پھر کیبن سے دوسری طرف نکل کر وہ دونوں باہر کھڑی ہوئی سرکاری جیپ کی طرف بڑھ گئے جس پر چیف سیکیورٹی آفیسر کی مخصوص پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ بابر زمان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی جبکہ عمران ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بابر زمان صاحب، آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ عمران نے جیپ چلتے ہی پوچھا۔ میں مقامی ہوں جناب، یہیں کا رہنے والا ہوں، موشی نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ مسٹر طاہر کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے کلاس فیلو ہیں، عمران نے دوسرا سوال کیا۔ کلاس فیلو؟ اور جی ہاں، مجھے یہ شرف حاصل ہے، موشی نے مسکرا کر بات ٹالتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ عمران کے اس طرح سوالات سے ذہنی طور پر الجھ گیا تھا۔ جمشید آغا کی رہائش گاہ کی تلاشی لی آپ نے؟ عمران نے اس پر براہ راست سوال کر دیا۔ جی ہاں سر، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مشکوک چیز نہیں تھی، موشی نے جواب دیا۔ اچھا، جمشید آغا اس وقت کہاں ہوں گے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ ڈیوٹی پر ہوں گے جناب، موشی نے کہا۔ تو مجھے ان سے ملوائیے، میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ بات چیت؟ کیسی بات چیت؟ موشی نے چونکتے ہوئے کہا۔ ارے اب آپ سے کیا چھپانا ہے، سنا ہے کہ ان کی بیوی بہت خوبصورت ہے، کیوں کیا خیال ہے؟ عمران نے بڑے عاشقانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ بیوی؟ مگر اس کی بیوی تو میکے گئی ہوئی ہے، ڈیلیوری کیس کے سلسلے میں، موشی نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اور پھر تو جانا ہی فضول ہے، چلو اس کی کوئی نہ کوئی چیز تو موجود ہوگی، کوئی فوٹو، کوئی نشانی، عمران نے ڈھیٹ عاشقوں کی طرح کہا۔ اور موشی خاموش ہو گیا۔ عمران کی بات اس کے حلق سے نہ اتری تھی۔ بھلا عمران جیسے آدمی کو اس کی بیوی سے یا اس کی فوٹو سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے لیے وہ اس وقت بھاگا آیا تھا۔ آپ نے شادی کر لی؟ عمران نے پوچھا۔ نو سر، میں بھی کنوارا ہوں، موشی نے مختصر سا جواب دیا، حالانکہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ بابر زمان شادی شدہ ہے یا کنوارا۔ او یہ اچھی بات نہیں ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ کنواروں کا جنازہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ عمران کی زبان چل پڑی اور موشی اور زیادہ الجھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوسری چوکی کراس کر کے آئل ریفائنری کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئے۔ آپ ضرورت سے زیادہ الجھے ہوئے ہیں، کوئی خاص بات؟ عمران نے کہا۔ ارے نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، بس آپ کی اچانک آمد کی وجہ سے میرا ذہن الجھ گیا ہے، موشی نے جواب دیا۔ میری آمد؟ آپ تو کنوارے ہیں، آپ کو کیا الجھن ہوگی تو بیچارے جمشید آغا کو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور موشی جان بوجھ کر ہنس پڑا، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جبراً ہنس رہا ہے۔ عمران کی ٹائپ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
تھوڑی دیر بعد موشی نے کار ریفائنری کے دوسرے گیٹ کے پاس روک دی اور پھر وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ یہاں استقبالیہ کاؤنٹر موجود تھا۔ مسٹر جمشید آغا یہاں ہوں گے؟ بابر زمان نے آگے بڑھ کر استقبالیہ کلرک سے سوال کرتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر ہوئی، اسلم سپروائزر کے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر گئے ہیں، پھر واپس نہیں آئے۔ استقبالیہ کلرک نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اچھا چلو یہ ٹھیک ہے، وہ گھر پر ہے اور بھی اچھا ہے، اس کی بیوی کا فوٹو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، عمران نے کہا۔ اور موشی بے اختیار ہونٹ کاٹنے لگا، تو اس کے گھر چلیں؟ موشی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں تو اور کیا، فوٹو تو گھر میں ہی ہوگا، وہاں تو جانا ہی ہوگا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور موشی الجھے ہوئے انداز میں دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ بیوی اور فوٹو والا مسئلہ ایسا تھا جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی اور وہ آخری حد تک لے جانے سے پہلے کھلنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن عمران سے ملنے کے بعد اسے پوری طرح احساس ہو گیا تھا کہ باس اس شخص کے متعلق جو کچھ کہتا تھا وہ بالکل درست ہے۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ عمران اس سے مشکوک ہو چکا ہے، اسی لیے وہ الٹ پھیر کی باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ آخری لمحات تک اسے لے کر جانا چاہتا تھا۔ جیپ تھوڑی دیر بعد جمشید آغا کی رہائش گاہ کے پھاٹک پر پہنچ کر رک گئی۔ موشی نے 2-3 بار ہارن دیا اور پھر نیچے اتر کر وہ آگے بڑھا۔ اس نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ عمران جیپ کی سیٹ پر ہی بیٹھا رہا۔ 2-3 بار گھنٹی بجانے کے بعد جب کوئی بھی پھاٹک کھولنے کے لیے نہ آیا تو موشی نے پھاٹک کو دھکیلا۔ پھاٹک چونکہ اندر سے لاک نہیں تھا، اسی لیے وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر سے کوئی جواب تو نہیں آ رہا۔ پھاٹک البتہ کھلا ہوا ہے۔ موشی نے مڑ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا، چلو اندر چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ عمران نے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر پورچ میں پہنچ کر عمران رک گیا۔ میرا خیال ہے کہ کوٹھی خالی پڑی ہوئی ہے، عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر ریفائنری والے تو کہہ رہے تھے کہ وہ کسی سپروائزر کے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر گیا ہے، موشی نے دانستہ بنتے ہوئے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا اندرونی کمروں میں داخل ہو گیا۔ موشی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ عمران اس کمرے میں جا کر رک گیا جہاں موشی نے بابر زمان اور اسلم کو قتل کیا تھا۔ عمران بار بار ناک سکیڑ رہا تھا۔ تم کتنی دیر پہلے یہاں تلاشی کے لیے آئے تھے؟ اچانک عمران نے مڑ کر موشی سے پوچھا۔ 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اس وقت جمشید آغا ریفائنری میں موجود تھا، موشی نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں اطمینان تھا، وہ ایسے سوال کا منتظر تھا۔ مگر مجھے اس کمرے سے تازہ خون کی بو آ رہی ہے، عمران نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ خون کی بو؟ موشی نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں لاشعوری طور پر چوکھٹ پر پڑیں کہ کہیں وہاں خون کا کوئی دھبا تو نہیں رہ گیا۔ ہاں، یوں لگتا ہے کہ یہاں انسانی خون کیا گیا ہے، خون کی بو فضا میں موجود ہے، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کمرے میں گھومنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں بابر زمان کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور پھر وہ تیزی سے نیچے جھکا اور اس نے کرسی کے پائے کے ساتھ پڑا ہوا ایک چھوٹی سا ہڈی نما ریزہ اٹھا لیا۔ اوہ، یہ انسانی کھوپڑی کی بیرونی ہڈی کا حصہ ہے، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ کھوپڑی کا حصہ دکھائیے، موشی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور عمران نے وہ ریزہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے، موشی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ ریزہ اس کی نظروں سے کیسے چوک گیا، حالانکہ اس نے اپنی طور پر اچھی طرح صفائی کی تھی۔ یہاں کسی کمرے میں جمشید آغا کا فوٹو تو ہوگا؟ اچانک عمران نے پوچھا۔ ہاں، خواب گاہ میں ہے، موشی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ بات اسی لیے بتا دی تھی کہ عمران پر یہ ثابت ہو سکے کہ اس نے واقعی تلاشی لی ہے۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا خواب گاہ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ خواب گاہ میں بستر کے ساتھ رکھی ہوئی چھوٹی میز پر جمشید آغا کا رنگین فوٹو موجود تھا۔ عمران ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لیتا ہوا مڑ گیا۔ میرا خیال ہے ہمیں تفصیلی تلاشی لینی چاہیے، موشی نے کہا، تاکہ عمران کا مزید شک دور کر سکے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اب اسلم کا گھر ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر اسلم گھر میں ہے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ چکر کیا ہے، عمران نے کہا۔ سپروائزر اسلم؟ موشی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سپروائزر اسلم، جمشید آغا اسی کے ساتھ تھا، عمران نے کہا، اور موشی سر ہلاتا ہوا میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر پیڈل کو 2-3 بار دبایا۔ یس ایکسچینج، دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ چیف سیکیورٹی آفیسر بابر زمان بول رہا ہوں، موشی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، آپریٹر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ چیف الیکٹرک انجینئر جمشید آغا کے تحت ایک سپروائزر اسلم کام کرتا ہے، اس کے گھر فون ہے؟ موشی نے پوچھا۔ نہیں جناب، اسلم سپروائزر کے کوارٹر میں فون نہیں ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اس کا پتہ پوچھ لو، کوارٹر نمبر شاید وغیرہ کا علم اسے ہو، عمران نے لقمہ دیتے ہوئے کہا۔ اس کے کوارٹر کا پتہ معلوم ہے تمہیں؟ موشی نے پوچھا۔ یس سر، میرا ہمسایہ ہے، وہ سرون کالونی کے کوارٹر نمبر 310 میں رہتا ہے سر، آپریٹر نے جواب دیا۔ تھینک یو، موشی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ سرون کالونی کے کوارٹر نمبر 310 میں رہتا ہے وہ، اگر آپ کہیں تو میں کسی آدمی کو بھیج کر یہاں طلب کرا لوں، موشی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، میں خود وہاں جانا چاہتا ہوں، آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا، اور پھر تیزی سے باہر کی طرف چل پڑا۔ موشی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ موشی نے جیپ تک پہنچتے پہنچتے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ تیل چھوڑے جانے میں صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، اور اسے یہ گھنٹہ بہرحال گزارنا تھا۔ ایک بار تو اس کا دل چاہتا تھا کہ ریوالور نکال کر عمران کو یہیں ڈھیر کر دے۔
پھر اس کی لاش کو بھی تہخانے میں پھینک کر مطمئن ہو جائے، لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا کیونکہ اس کے خیال کے مطابق عمران بے حد چوکنا تھا اور ہو سکتا تھا کہ وہ مشکوک ہو کر اسی کو نہ چھاپ لے۔ ابھی وہ باہر جیپ تک پہنچے ہی تھے کہ اچانک دروازے پر ایک نوجوان نظر آیا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ موشی نے اسے دیکھ کر چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس نوجوان کے نقوش اسلم سے ملتے تھے۔ جناب، میں اسلم سپروائزر کا بھائی ہوں۔ وہ ڈیوٹی ختم کر کے گھر نہیں پہنچا تو میں اس کا پتہ کرنے ریفائنری گیا تھا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ چیف انجینئر صاحب کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پر گئے ہیں۔ میں جناب اسی لیے آیا ہوں۔ نوجوان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ یہاں تو نہیں ہے، ہم تو خود تمہارے پاس اس کا پتہ کرنے آ رہے تھے۔ چیف صاحب بھی موجود نہیں ہے، موشی نے جواب دیا۔ اور پھر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ ہم سب گھر والے شدید پریشان ہیں۔ نوجوان کے لہجے سے شدید پریشانی ٹپک رہی تھی۔ اسلم تمہارا بڑا بھائی تھا یا چھوٹا؟ عمران نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ میرے بڑے بھائی تھے جناب، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، نوجوان نے کہا۔ بابر صاحب، آپ ریفائنری پر فون کر کے دوبارہ تصدیق کریں، ہو سکتا ہے اس نوجوان کو ٹال دیا گیا ہو اور وہ کسی سیکرٹ کام میں مصروف ہو، عمران نے موشی سے مخاطب ہو کر کہا۔ سیکرٹ کام؟ موشی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، عمران نے زور دیتے ہوئے کہا۔ بہتر میں معلوم کر لیتا ہوں، موشی نے کہا اور تیزی سے واپس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو عمران اسلم کے چھوٹے بھائی سے مخاطب ہوا۔ تمہارے بھائی کے بالوں کا رنگ کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ بھائی کے بالوں کا رنگ؟ نوجوان نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جیسے اسے سوال کی سمجھ نہ آئی ہو۔ ہاں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کالے رنگ کے بال تھے، وہ حداب لگاتے تھے، نوجوان نے جواب دیا۔ او اچھا ٹھیک ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد موشی واپس آ گیا۔ نہیں جناب، وہ ریفائنری میں نہیں گئے، موشی نے آ کر رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ نوجوان تم گھر جاؤ، ہم انہیں تلاش کر کے ابھی گھر بھجواتے ہیں، عمران نے کہا۔ کوئی خطرے والی بات تو نہیں جناب؟ نوجوان نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ خطرہ کس بات کا؟ وہ چیف صاحب کے ساتھ کہیں سائٹ پر گئے ہوں گے، ہم ابھی معلوم کر لیں گے، تم جاؤ، عمران نے کہا۔ پھر وہ واپس اندر کی طرف بڑھ گیا۔ موشی اس کے پیچھے تھا۔ پھر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، عمران نے انتہائی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ خبردار ہاتھ اونچے کر لو، عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ کک کیا مطلب؟ موشی یکلحظ گھبرا گیا۔ ہاتھ اونچے کر لو ورنہ گولی مار دوں گا، عمران کا لہجہ اور زیادہ کرخت ہو گیا۔ اور موشی نے اپنے ہاتھ اونچے کر لیے۔ وہ اب تک یہ نہ سمجھ سکا کہ عمران کو اس پر شک کیوں ہوا ہے۔ گھوم کر دیوار سے ہاتھ ٹکا دو جلدی، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ اور موشی نے گھوم کر ساتھ والی دیوار کی طرف منہ کر کے ہاتھ اس کے ساتھ ٹکا دیے۔ عمران نے بڑی پھرتی سے موشی کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ اس پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ عمران ایک نظر میں سمجھ گیا کہ یہ ریوالور غیر ملکی ہے، اس ساخت کا ریوالور یہاں نہیں ملتا تھا۔ اب ادھر صوفے پر بیٹھ جاؤ، عمران نے سخت لہجے میں کہا اور موشی بڑے اطمینان سے مڑ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، اسی لیے اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں تھے۔ عمران صاحب، آپ زیادتی کر رہے ہیں، میں چیف سیکیورٹی آفیسر ہوں، موشی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اصلی نہیں نکلی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور موشی بے اختیار اچھل پڑا۔ آرام سے بیٹھو، تمہارا خیال تھا کہ تم اس میک اپ میں میری نظروں سے چھپ جاؤ گے، عمران نے ریوالور کے ٹریگر پر انگلی جماتے ہوئے کہا۔ میک اپ؟ آپ کا خیال غلط ہے، موشی نے دوبارہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سنو، مجھے شک تو پہلے ہی نظر میں پڑ گیا تھا، لیکن میں اس کا ثبوت چاہتا تھا اور وہ ثبوت مجھے مل گیا، عمران نے کہا۔ ثبوت؟ کیسا ثبوت؟ موشی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے کھوپڑی کی ہڈی دیکھی ہے؟ اس پر تھوڑے سے بال چمٹے ہوئے ہیں، ان بالوں کا رنگ ڈارک براؤن ہے جیسے تمہارے یعنی بابر زمان کے بال ہیں۔ چنانچہ میں نے جمشید آقا کا فوٹو دیکھا تاکہ اس کے بال چیک کر سکوں، لیکن اس کے بال سیاہ ہیں اور گھنگھرالے ہیں، تمہارے بالوں سے مختلف، اسی لیے ہڈی کے بال اس سے نہیں ملتے۔ میں اسلم کے گھر بھی اسی لیے جانا چاہتا تھا تاکہ اگر یہ ہڈی اسلم کی ہوئی تو وہاں سے اس کے فوٹو، بالوں کا رنگ وغیرہ معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بھائی آ گیا اور میں نے اس سے پوچھ لیا ہے۔ اسلم کے بال سیاہ ہیں اور حجاب زدہ ہیں، جبکہ ہڈی کے اوپر لگے ہوئے بال نہ ہی سیاہ ہیں اور نہ ہی ان پر حجاب کی تہ موجود ہے۔ اس کے بعد بات صاف ہو گئی، ہڈی بابر زمان کی کھوپڑی کی ہے، جبکہ تم میرے سامنے صحیح سلامت موجود ہو پوری کھوپڑی کے ساتھ۔ اگر تمہاری کھوپڑی کا کوئی حصہ ٹوٹا ہوا ہو تو چلو مجھے دکھا دو، میں معذرت کر لوں گا، عمران نے کہا۔